السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ حضرات محترم، سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، سب سے پہلے آپ تمام کو آج کا دن، جسے 15 اگست، جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور اس آزادی کو آج ہم سبوں نے منایا بھی ہے، اس آزادی کی مبارکبادی آپ سب کو ہماری طرف سے بھی۔ دوستو، شعر ہے: ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن ہم خون کی قسطیں کئی دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سرور ہیں، وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ سر کٹا دیا مگر ایسا نہیں کیا، سر کٹا دیا مگر ایسا نہیں کیا، ہم نے ضمیر و ظرف کا سودا نہیں کیا۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں دو دن، ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری، یہ قومی دن قرار دیا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو اللہ کے فضل و کرم سے اور برادران وطن کی قربانیوں سے، خاص طور پر مسلمان علماء کی اور مسلمانوں کی جدوجہد سے یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1951 کو یہ ملک ہمارا یوم جمہوریہ ہوا۔ تو میرے دوستو، آج تک یہ چیزیں بہت پہلے سے ہو جانا چاہیے تھی کہ یہ آزادی ایسا نہیں ہے کہ 2 دن میں ہمیں یہ ملک آزاد مل گیا، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ آزادی اللہ کی طرف سے 15 اگست کے رات کے 12 بجے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے کشف پر جگہ آزادی لے کر کے دنیا میں بھیج دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گاندھی جی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو نے 2 بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، گاندھی جی آ کر کے کیا کرتا ہے، صلح کرانا لے ملک آزاد ہوا، ایسا بھی نہیں ہے۔
کیا کشتی پر سوار تھے، کشتی ڈوب رہی تھی، گاندھی جی کے حوصلہ چندر بوس جو ہے کشتی سے اتر کر کے نیا پار کر دیا، یہ ملک آزاد ہوا، ایسا بھی نہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اس تاریخ سے ناواقف ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج مسلمان کے بچوں سے، خود نوجوانوں سے اور خود مسلمان بڑوں سے پوچھ لیا جائے کہ مہاتما گاندھی کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، جواہر لال نہرو کون تھے، موتی لال کون تھے، تو سب بیک زبان ہو کر کیا کہیں گے؟ فریڈم فائٹر ہیں۔ کیا ہے؟ فریڈم فائٹر ہے، یا جنگ آزادی کے مجاہد ہیں۔ لیکن اگر وہ اسی مسلمان کو بھی، مسلمان بچوں کو یہ کہا دیا جائے کہ بتاؤ کہ مولانا نانوتوی کون تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام علماء کے بارے میں پوچھے، سب کو کہیں کہ یہ کون ہے، یہ کس زمانے کے لوگ ہیں؟ ایسے ہیں نہیں۔ ہمارے مسلمان کو اپنی تاریخ یاد نہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، جو قوم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھلا دیتا ہے، کیا جو قوم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب تک ہمارے مساجد سے، مکاتب سے جو اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی کہ مسجد میں دین کی باتیں ہوں گی، یہ بھی تو دین میں ہی ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا تھا، اس ملک کو دارالحرب قرار دیا تھا، فتوا دیا تھا، کیا دیا تھا؟ فتوا دیا تھا کہ یہ ملک اب کیا ہے، دارالحرب ہو گیا ہے، اب یہاں سے انگریزوں کو بھگانا پڑے گا۔ جس طرح آج فتوے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس فتوے کا اثر یہ تھا کہ جو مدرسے میں بخاری پڑھانے والے استاد، خانقاہوں میں تزکیہ نفس کرنے والے علماء، سب کے سب میدان میں آتے ہیں اور پھر اس ملک کو مل جل کر کے آزاد کراتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ملک جو ہے دو دن میں آزاد نہیں ہوا، بلکہ اس ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے 200 سال لگے۔ کتنے سال؟ 200 سال کی محنت سے، 200 سال کی قربانیوں سے، تب جا کر یہ ملک کہیں آزاد ہوا ہے۔ جب ہم آزاد سانس لے رہے تھے اور یہ آزادی کا نعرہ اور اس انگریزوں کی چال کو جو سمجھا ہے، وہ کون سمجھا؟ علماء سمجھے ہیں، مسلمان سمجھے ہیں، اس لیے کہ علماء کیا تھے کہ ملک میں جب اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تو غلام بن کر زندگی گزارنا ان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ آزاد زندگی گزارے، غلامی کی زندگی نہیں گزارے۔ یہ مسلمانوں کا سرشیوا رہا ہے، اور اس کی فکر جو لاحق ہوئی کہ جو انگریز جو چالاکی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے ایک وہ کاروبار کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ حکومت کو ہڑپنے کے لیے آیا تھا، حکومت کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور اس وقت کے جو آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ، اور یہ حکومت کس کے سے چھینا تھا؟ مسلمانوں سے چھینا تھا، اور درد بھی ان کو ہی زیادہ ہوا، کیونکہ ان کو اوروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے، بس وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو، تو اپنی آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، ہم اپنے اولادوں کو یہ تاریخ بتائیں کہ یہ ہندوستان، یہ ہمارا ملک، یہ کیسے آزاد ہوا، انگریزوں کی چنگل سے کیسے نکلا ہے۔ میرے دوستو، بڑی قربانی، ایسی قربانی کہ جس کا نام اگر ابھی سنتے ہیں تو
آنکھوں سے یقین بھی نہیں ہوتا کہ ایسے ایسے مجاہدیں اور ایسی ایسی قربانی ہمارے علماء، ہمارے مسلمان اور ملک کے اور لوگ بھی جو بعد میں آ کر کے کیا کرے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دے کر کے اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروائے۔ تو میرے دوستو، آج اکثروں کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں سے جو مقابلہ ہوا ہے، جو اکثر جانتے ہیں کہ پہلی جنگ اس کو کرا دیتے ہیں 1857 کو، کیا 1857 کو پہلی جنگ کرا دیتے ہیں، حالانکہ 1857 جنگ پہلی جنگ نہیں ہے، بلکہ پہلی جنگ تو تھا کلکتہ میں ہوا تھا۔ وہ کب 1756 کو، کب 1756 کو، جب ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز جو کہاں سے، اپنے برطانیہ سے کیرلا کے راستے سے آ کے ملتان کلکتہ میں جا بسے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا وجود کیا، اور وہ ایک بہانہ تھا کاروبار کا، ایک بہانہ تھا کاروبار کا، لیکن وہ بہانہ در حقیقت کیا تھا؟ حکومت کو کنٹرول کرنا، حکومت پر قبضہ کرنا، اس ملک پر قبضہ کرنا، اس ملک پر ناجائز قبضہ کرنا ان کا اولین مقصد تھا۔ تو جب مسلمانوں نے بھاپا کہ یہ انگریز بڑی چالاک ہے، بڑی چال باز ہے، تو پہلی جنگ جو ہوئی ہے کہاں پہ؟ کلکتہ میں، اور اس وقت کے بادشاہ کون تھے؟ نواب سراج الدولہ۔ بادشاہ کون تھے؟ نواب سراج الدولہ تھے، جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور امید تھا کہ اس مقابلے میں جیت جاتے تھے، اس مقابلے کے اندر کامیاب ہو جاتے تھے، وہی کرتے تھے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والوں کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار جاتے۔ وہ کون تھے؟ میر جعفر تھے، جنہوں نے دغابازی کی تھی، سراج الدولہ سے دغابازی کی تھی، اور وہ جنگ جیتی، جنگ ہار جاتے ہیں 1756 کو۔ اس کے بعد چل رہا، چلتے پھر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان کے نام سے تو واقف ہے، لیکن آج ہماری حکومت، آج بہت سارے فضول ذہن والے ٹیپو سلطان کے نام پر ایک بس چھیڑ رکھے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے کیا کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کیا کرے ہیں؟ ارے یاد رکھو، تاریخ فراموش کرنے والوں سن لو کان کھول کر کے، ٹیپو سلطان وہ شیر بہادر تھے، ٹیپو سلطان وہ شیر محصور تھے کہ جن سے کہ انسان تو انسان جانور بھی کانپتا تھا، اور انگریز کے اندر ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ انگریز جب کسی بچے کو اپنا کھانا کھلاتے تھے، جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، جب بچے کو سلانے جاتے تھے، جب بچہ سوتا نہیں تھا، تو انگریز کیا کہتا تھا؟ جلدی کھانا کھاؤ نہیں تو ٹیپو آ جائے گا، جلدی سو جاؤ نہیں تو ٹیپو آ جائیں گے۔ ایسا رعب تھا، ایسا دبدبہ تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے ایسا رعب، ایسا دبدبہ، انگریز کانپتے تھے، اور حضرت ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی ہیں، 4 جنگ کی ہیں، جن میں سے 3 جنگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جیت گئے، اور آخری جنگ جس جنگ کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہادت نصیب ہوئی ہے وہ 1799 کو، وہاں پہ بھی اپنوں کی دغابازی، اپنوں کی دھوکے بازی، اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے، انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے میر صادق نے ان کے ساتھ دغابازی کی، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو 1799 کے اندر سرنگا پٹن کی مجلس میں اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور جب شہید کر دیا گیا، جب ان کی شہادت ہو چکی ہے، ان کے روح جسم سے اٹھ چکا ہے، نکل چکا ہے، اس وقت تک بھی انگریز کانپتے
اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، جب اتنا دیر گزرا، جب دیکھا کہ باڈی بالکل خاموش ہو گیا ہے، جب جا کے انگریز وہاں جاتا ہے اور ان کے باڈی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اعلان کہتا ہے، کھڑے ہو کر انگریز اعلان کہتا ہے کیا آج سے ملک ہمارا ہے، آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ لیکن جب یاد رکھے جب تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب تک باحیات تھے، زندہ تھے، اور تو کیا ہوا کہ انگریزوں کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ کہتے کہ یہ ملک آج سے ہمارا ہے۔ لیکن جیسے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہادت نصیب ہوئی، اس وقت انگریز نے کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، اور یہ ان کا ایک اعلان بڑا مشہور اعلان ہے۔ آپ لوگ سمجھیں کہ کیا فالتو بیان کر رہے ہیں، یہ فالتو بیان نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا ہے۔ اور یہی چیز جو آج مساجد میں جمعہ کے بیان میں اب تو ہر جگہ چل رہا ہے، اس میں ماشاءاللہ پہلے یہی چیز نہیں تھی، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کیا کہ یہ آزادی سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، اپنے دین اسلام کی بات کرو چلتے نکلو، ایسی ہرگز نہیں، کیونکہ اس آزادی کے لیے ہمارے مسلمانوں نے، علماء نے، ایک نہیں 51,000 علماء نے جامع شہادت نصیب کیا ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، بڑے بڑے علماء جن کے کارنامے، جن کی سزا کو سنیں گے آپ کے بدن کے روگ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم ان کے کارناموں کو بھلا بیٹھے ہیں، اور نام ہے جو ایک دو نام جو اس میں تھا ان کو بھی کیا کہتے ہیں کتابوں کے نصاب سے نکال رہے ہیں۔ اسے مجھے پتا ہے حضرت ٹیپو سلطان کے جو نصاب کتابوں میں جو نصاب ہے، اس نصاب کو بھی جو کتابوں میں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے حضرت ٹیپو سلطان کے بارے میں، اب ان کو بھی کیا اس کو بھی نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس طریقے سے ہماری تاریخ کو بھلایا جا رہا ہے، اور ایسی تاریخ ہمیں سکھلائی جا رہی ہے جس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اور آپ کو یہ بات بتاتے چلو 1756 سے لے کر کے 1857 تک جو لڑائی لڑی گئی ہے، جو جنگ لڑی گئی ہے، وہ صرف اور صرف علماء اور مسلمانوں نے لڑی ہے، اس میں کسی کا کوئی دوسرے کا کوئی ہاتھ نہیں۔ برادران وطن جو غیر مسلم بھائی بھی آئے ہیں ساتھ میں، تب 1857 کے بعد آئے، اس سے پہلے ایک بھی کہیں کا دکا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو 101 سال تک مسلمانوں نے تنے تنہا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے نکالنے کے لیے، انگریزوں کے ناپاک ارادے کو نیست نابود کرنے کے لیے 101 سال تک کیا ہے، ایک صدی کا مسلمان سے جنگ لڑی ہے، ان سے مقابلہ کی ہے، ان کا جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا ہے، جب جا کر کے یہ آزاد ملک میں آج ہم بس رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب شہادت ہوئی تو دلی کے اندر انگریزوں نے اعلان کیا تھا، یہ خلق خدا کی، کیا کہا تھا مشہور اللہ کا، یہ خلق یعنی یہ مخلوق، یہ دنیا کی تمام چیزیں خدا کی اور ملک بادشاہ کی، حکم انگریزوں کی، ان کا مشہور جملہ تھا۔ یہاں جو قانون چلے گا، وہ قانون صرف انگریزوں کی قانون چلے گی، چاہے بادشاہی کسی کی ہو۔ تو یہ جملہ تھا ان کا، اور یہ جملہ ایسا گہرا اثر علماء پر پڑا، ایسا علماء پر پڑا کہ اپنی جان کی، مال کی، ہر چیز کو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے نکالنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے دوستو، 1799 کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، جب ملک کے حالات کو دیکھے، انگریزوں کی چال بازی کو دیکھے، تو اعلان فتویٰ دیا کہ یہ ملک اب کیا ہے، دارالحرب بن چکا ہے۔ یہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس انگریزوں سے جنگ کرنا، ان سے جہاد کرنا،
بدن کے اندر کسی جانور کی چربی پگھلا کر اس کے بدن میں لیپ دیا اور کسی بیماری کا بہانہ بنا کر کے ان کو دلی سے نکال دیا گیا. نکال لے کے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جاتے جاتے ایک کام یہ کہ اپنے خاندان سے اپنی وراثت سے اپنے ایک ہونہار نوجوان شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو پیدا کر کے ان کو اس ملک کی بقا کو سمجھا کر کے اس ملک کی محبت کو سمجھا کر کے اور اس ملک کو کیسے انگریزوں سے بچانا ہے وہ سمجھا کر کے اور اپنے ایک متوسلین شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ان دو اسٹوڈنٹ کو تیار کرتے ہیں. اور تیار کرنے کے بعد یہ دو اسٹوڈنٹ جو ہے پورے ملک میں نارتھ میں ساؤتھ میں اس زمانے میں جس طرح ہوتا تھا جیسا بھی ہوتا تھا روڈ کا سفر روڈ پہ کرتے تھے سمندر کا سفر سمندر کے ذریعے سے کرتے تھے یعنی ہر اعتبار سے ہر جگہ ہر کونے میں پہنچ کر کے لوگوں کو اس ملک کی بقا کے بارے میں بتلایا اس ملک کے حفاظت کے لیے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کی چنگل سے بچانے کے لیے لوگوں کو سمجھایا بجھایا کہ یہ ملک ہمارا جو عزیز ملک ہے اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ چل گیا ہے جو انگریز کیا ہے ہر اعتبار سے اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں یہاں کے انسانوں کو کیا غلام بنا رہے ہیں ان کے مقابلے میں تمہیں آنا ہے میدان میں ان کے مقابلے میں تمہیں آنا ہے میدان میں میدان سے یہ پورے ایک ماحول بنایا جاتا ہے ایک ماحول بناتا ہے ہر کس و ناکس کے ذہن میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ ملک کیا ہے ہمارا غلام ہے ان کو ہمیں آزاد کرنا ہے. چنانچہ پھرتے پھرتے اور مسلمانوں نے ایک مرکز بنایا جہاں سرحد میں کہاں پہ جو آج ملک پاکستان میں وہ حصہ چلے گیا ہے سرحد تو وہاں پہ ایک مرکز بناتے ہیں وہاں سے پلاننگ چالو ہوتی ہے اور تمام کو اس کے اندر جوڑتے ہیں اور ایک قافلہ لے کر کے کہاں ایک قافلہ لے کر کے وہ سرحد پہاڑ کے پاس وہ سب پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پاس مقابلہ ہوتا ہے اس پہاڑ کے پاس مقابلے میں مقابلہ کرتے کرتے مسلمان اس وقت نہت میں تھے کمزور تھے ہتھیار سے کم تھے لیکن وہ انگریز کیا تھا بہت انگریز جو ہے وہ یہ تھا سپر پاور میں تھا اور بہت ہی طاقتور تھا ان کے پاس ہتھیاریں بھی تھی تو بہرحال اس مقابلہ میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ہزاروں مسلمان اس جگہ پر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کا مقبرہ بھی وہی پہ بنتا ہے. اس کے بعد سن 1831 کو اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر 26 سال تک 26 سال تک تو کیا ہوا پھر مسلمان ہوتے جو ہے تمام کو اجازت کرتے کرتے 1857 تک آتے ہیں. 1857 کے اندر ہمارے ملک کے اور آدمی بھی اور لوگ بھی شریک ہوئے تقریباً اس 1857 کے اندر جو ہے کیا ہوا وہ جنگ بھی ہار جاتے ہیں اور انگریز جیت جاتی ہے. اس جنگ میں صرف اور صرف 1857 کی جنگ میں صرف علماء 31,000 علماء شہید ہوئے. کتنے 31,000 علماء شہید ہوئے اور دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے جامع مسجد کے مینار تک جامع مسجد کی سیڑھیوں تک کوئی درخت کوئی جھاڑ ایسا نہ ملتا تھا کہ جہاں پر علماء کا لاش نہ پڑی ہو علماء کی لاش لٹکا نہ ہو علماء کی کسی جھاڑ ایسا کوئی جھاڑ ہی نہیں تھا. ہر جھاڑ کے اندر ہر درخت پر علماء کی لاش لٹکی ہوئی. 1857 کے بعد جب انگریز کی یہ جنگ جیت گئی تو اس کے بعد جو بچے تھے اس کے بعد ابھی محنت چھوڑے نہیں ہیں محنت کر ہی رہے جو بچے ہیں محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد محنت کرتے کرتے کیا ہوتا ہے ان کے 1861 میں انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہمیں اس ملک میں سکون کے ساتھ اس ملک کے اندر
سکون کے ساتھ چین کے ساتھ اگر حکومت کرنا ہے تو سب سے پہلے علماء کو ختم کرنا پڑے گا، سب سے پہلے علماء کو ختم کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے قرآن کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی داڑھی ٹوپی والے ملے، چاہے وہ کہ علماء کی شکل سے ملتا جلتا ہو، سب کو بلا تفریق بالکل اس کو سب کو نیز نابود کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں علماء کو 1861 سے لے کر کے 1864 تک کتنے ہزار علماء کو پھانسی کے تختے پر، جو لاہور کی جو جامع مسجد ہے، انگریزوں نے اس جامع مسجد کے صحن کے اندر ایک پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اور روزانہ 80 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ میرے دوستو، یہ ملک یوں ہی آزاد نہیں ہوا ہے، روح کانپ جاتی ہے ان کی قربانی کو سن کر کے، روح روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، جان منہ کو آتی ہے جو اتنے ایسی قربانی کیوں دیے بھائی؟ اسی لیے کہ آگے ہماری جنریشن صحیح سکون سے زندگی گزارے۔ تو میرے دوستو، ایسی قربانی دے کر کے یہ ملک جب ایسا ہونے کے بعد ایسی قربانی کی، اتنی قربانی دینے کے باوجود اس کے بعد جب اس پر بھی بس نہیں آیا تو اس وقت جو ہے مدرسوں کا بھی ختم کرنے کا اعلان ہوا، قرآن کو ختم کرنے کا اعلان ہوا، علماء کو ختم کرنے کا اعلان ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ دلی کے اندر، صرف دلی جو کیپٹل شہر ہے، اس دلی میں 1000 مدرسے چلتے تھے۔ کتنے؟ 1000 مدرسے چلتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان تمام مدرسوں کو نیست نابود کر دیا، اور دلی کے اندر اتنے علماء تھے اس وقت، اس زمانے میں، کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہر 10 قدم پر، ہر 2 قدم پر آپ کو علماء مسئلہ بتانے والے مل جاتے تھے۔ لیکن اس کے انگریزوں کی چال بازی سے، انگریزوں کی مکاریوں سے تمام مدارس کو ختم کر دیے، اکثر و بیشتر علماء کو ختم کر دیے، اور اگر کوئی میراث کا مسئلہ پوچھا تو ایک علماء بھی نظر نہیں آتے۔ ایسی حالت کر دی گئی۔ اب جو بچے اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب دیکھے کہ مجاہد کم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری فوج کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے لشکر کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یاد رکھ لیجیے آج جس مدرسے پر کڑی نظر ہے لوگوں کی، آج مدرسے پر جو کڑی نگاہ دیکھتے کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے یہی مدرسہ ہے ضامن، یہی مدرسہ ہے جو اس مدرسے کی وجہ سے آج ہم ملک ہندوستان میں آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ آزادی نصیب نہ ہوتی، کیونکہ اسی مدرسے پر بوڑھا نشی، اسی مدرسے پر بیٹھنے والے، چٹائی پر بیٹھنے والے، قال اللہ قال رسول کہنے والے یہی علماء تھے جنہوں نے آزادی کا بغل بجایا تھا، جنہوں نے آزادی کا فتویٰ دیا تھا۔ جو آج کسی فتوے پر اگر کوئی مسلمان کوئی فتویٰ لاگو کرتا ہے تو پوری میڈیا کے اندر، گودی میڈیا میں ایک اس فتوے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس فتوے کا مذاق اڑاتا ہے کہ مسلمان نے ایسا فتویٰ دیا، ایسا دیا، لیکن یاد رکھو یہی وہ فتویٰ تھا۔ وہ فتویٰ دینے والا کون؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جس فتوے کے نتیجے میں آج ملک ہندوستان آزاد ہے۔ تو میرے دوستو 1861 میں 1856 یا 57 کے اندر 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آتا ہے۔ وہ دارالعلوم جس دارالعلوم کے اندر ایک انار کے جھاڑ کے اندر ایک استاد ایک شاگرد، دونوں کا نام ایک، پڑھانے والا ملا محمود حسن اور پڑھنے والا محمود الحسن تھے۔ وہ شاگرد مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے تو ایسے کارنامے، ایسے مجاہد تیار کیے اسی دیوبند سے، اسی مدرسے سے، پھر کیا کرتے بڑا مجمع، ایک بڑا مجاہد کو تیار کرتے ہیں، اور وہ تیار کرنے کے بعد پھر اس ملک کے اندر نچھاور ہو جاتے ہیں، اور اس ملک کو
تھی کہ وہ تحریک جو کامیاب ہو جاتی، وہی بولے اپنوں کی دغا بازی نے، اپنوں کی دھوکے بازی نے تو کیا کیا اس ریشمی رومال کی تحریک کو بھی ناکام قرار کر دیا۔ جب یہ ریشمی رومال ہو چکا، ان کی تحریک ایسی ہم اجاگر ہو گئی، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا، کالا پانی کی سزا۔ نام تو سنے ہوں گے، کالا پانی۔ مالٹا کی جیل میں ان کے ساتھ ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی اور بھی تھے، تمام کے تمام اس مالٹا کی جیل میں۔ وہ جیل اس زمانے میں آج کے جیل کی طرح نہیں ہے۔ اگر آج کا جیل تو ایسا ہے کہ چاہے کتنا بڑا قاتل کیوں نہ پہنچ جائے جیل میں، چاہے وہ کہیں کا بھی قاتل ہو، کسی منی پور کا قاتل ہو، کسی اور ملک کا قاتل ہو، کہیں کا بھی قاتل ہو جائے، جیل میں چلا جائے تو آج جیل کے اندر جمی کی طرف کی خدمت ہوتی ہے، داماد کی ویسی عزت ہوتی ہے سسرال میں، آج جیل کے اندر ویسی عزت اور ویسا کھانا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو جیل تھا وہ جیل ایسا نہیں تھا، پہلے بامشقت جیل تھا۔ اس جیل کے اندر، اس کالا پانی کے اندر، اور ایسی ٹھنڈی کے بعد پانی کے اندر انگلی رکھے تو پانی گل جائے، انگلی گل جائے، ایسی ٹھنڈی، اور ان کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے کہ جب حضرت مولانا حسین شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، جب ان کا کیا ان کو جب غسل کرانے لگے تو پیٹھ کے اندر ایک بھی گوشت نہیں تھا، ایک بھی گوشت نہیں تھا، صرف ہڈی ہی ہڈی نظر آتی تھی۔ اس ہڈی کو جو حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو کہا کہ اصل کے وقت انگریز ان کو سزا دینے کے لیے لے کے جاتے تھے اور تپتی لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کے پیٹھ کو داغا جاتا تھا، جن کی وجہ سے ان کے پیٹھ کے تمام گوشت چھلنی ہو گئے۔ اور وہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انگریز تو ایسا، انگریز کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ انگریز مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے دل کے اندر انگریز کی دشمنی ایسی رسی بسی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد ان کے دھات کو، ان کے باڈی کو جلا دیا جائے، اور اس جلانے کی جو راکھ ہوتی ہے اس راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی ان کے نظر آئی۔ ایسی دشمنی تھی جس سے انگریزوں سے ایسی دشمنی رکھا، اور سب کو روزانہ یہی سزا دی جاتی تھی، اور انگریز کہتے تھے کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہیں، تم جنگ کرنا بند کر دو، ہم تمہیں سزا دینا بند کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھ لیجیے کہ ایمان وہ ہے، ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سر کٹے تو کٹ جائے منظور ہے، لیکن سر نہ جھکے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی ایمان کی بقا کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کی مٹی میں رہتے ہیں، اس ملک کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ہمیں تو یہ اسلام سکھاتا ہے آپ جس ملک میں ہیں اس ملک سے محبت کیجیے، ہم تو محبت والے ہیں، ہم اسی محبت کی وجہ سے کیا لاکھوں وہ مسلمانوں نے جام شہادت میں اس فرمایا، اسی محبت کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے نہیں۔ ہم جس مٹی پر، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جس قوم کے رگ و ریشہ کے اندر کیا ہوتا، اپنے ملک کی مٹی کی، اپنے ملک کی مٹی کی محبت اور رچی بسی ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ رہے تھے، ایک پہاڑ پر چڑھ کر کے مکہ کو ایک گہری نظر سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مکہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ مکہ حضور کا کیا تھا؟ مسکن تھا، حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب چھوڑ کر جا رہے تھے آنکھ سے آنسو نکل آئے تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ وطن کی محبت ہے، یہ وطن کی محبت ہے۔ تو جو نبی جس کے پیروکار ہم ہیں، اس پیروکار کو اپنی وطن سے اتنی محبت ہے تو کیا ہمیں اپنی وطن سے محبت نہیں ہے؟ ہمیں ضرور اپنی وطن سے محبت ہے۔ یہی وطن کی محبت کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے مال کی بازی لگا دی، ہر چیز
یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے بعد تو آج دور ایسا آ گیا ہے کہ اتنی قربانی دینے کے بعد جب ہم اپنے ملک کو آزاد کرائے ہیں تو آج ہماری ہسٹری کو مٹایا جا رہا ہے، اس میں کوئی یوگدان نہیں ہے۔ اور آج ہمارے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں اگر کوئی دو چار نام یاد کرائے جاتے ہیں تو وہ مہاتما گاندھی کا نام یاد کرائے جاتے ہیں، سبھاش چندر بوس کا نام یاد کرائے جاتے ہیں، جواہر لال نہرو کا نام یاد کرائے جاتے ہیں، اور کچھ دن تک مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا تھا، اب تو وہی نام کو مٹایا جا رہے ہیں۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں ایک سبجیکٹ کی سبق میں ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں ایک ہسٹری کو پڑھایا جاتا تھا، آج حکومت اس پر تنگ نظری ایسی ہو گئی ہے کہ اس سبق کو بھی نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اور حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کو، ان کی قربانی کو، جو ٹیپو سلطان کے ہوتے ہوئے انگریز کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کہہ دے کہ ملک ہمارا ہے، آج وہ ٹیپو سلطان کے بارے میں طرح طرح کی افواہ پھیلا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اپنی تاریخ، اپنے باپ دادوں کی تاریخ بتانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تاریخ میں ساری چیزیں موجود ہیں، وہ تاریخ اپنے یاد رکھنا چاہیے۔ اپنی تاریخ یاد رکھیں گے تو ہماری آگے کی نسل اور ہمارے آگے کی جنریشن یہ سمجھے گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے کچھ کر کے گیا ہے، اور اگر ہم نے بھلا دیا، ہمارے بچوں کے ذہن سے بات نکل گئی تو پھر اسے کچھ پتا نہیں چلے گا کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کرا۔ تو میرے دوستو، آج یہ ملک ہمارا آزاد ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو کیا غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے، آج ان ٹوپی داڑھی والوں کو غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے، آج ان مدرسوں کو، جس مدرسے سے ہمیں آزادی ملی، جس مدرسے سے ہمیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مجاہد ملے، آج اس مدرسے پر لوگوں کی کیا ایک غلط نگاہ ہے، کم ضرب کی اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کی ایک غلط نگاہ اس مدرسے پر پہنچا ہے کہ جس مدرسے کے ذریعے سے آج ہمیں اس آزادی کا یہ دن دیکھ رہے ہیں، اس مدرسے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ کیا یہ کہاں کی انصاف ہے؟ اس لیے اپنی تاریخ کو یاد رکھیے اور اپنی تاریخ کو بوادِ دہل اعلان کیجیے، اور اس تاریخ کا ایک اعلان کریے کہ ہاں ہمارے باپ دادا نے اس ایسی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس ملک پر جتنا حصہ تمہارا ہے اتنا حصہ میرا بھی ہے، اس ملک کے ہم حصے دار ہیں، کرایہ دار ہرگز نہیں ہے۔ یہ حق ہے ہمارا، یہ حق ہے ہمارا کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں کہ جب چاہو تم جیسا چاہو کر ڈالو، بالکل نہیں۔ اس لیے جب ہم اپنے حق کا وصولیں گے، جب ہمیں تو اپنا معلوم ہوگا تو کبھی تو معلوم ہوگا، جب ہمیں اپنے بارے میں ہمارا معلوم ہوگا کہ ہم کیا ہے، ہمارے باپ دادا نے اس ملک میں کیا کیا، جبھی تو اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ آج دور ایسا آ گیا، دور تھا کہ بچہ کے بنا روتے ہی ماں سمجھ جاتی تھی کہ بچے کو بھوک لگا ہے، لیکن دور ایسا آ گیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، بل بلا رہا ہے، لیکن ماں کو اور لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جب خون کی ضرورت پڑی تو اس ملک کو خون ہم نے دیا ہے، اس گلستہ کو خون ہم نے دیا ہے، اور آج کہتے ہیں، آج یہ کہتے ہیں کہ یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ یہ کہاں کی انصاف ہے میرے دوستو؟ اس لیے میرے دوستو، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے، اپنے حق کا مضبوطی کے ساتھ دعویٰ پیش کرنا ہے کہ اے سن لو کہ ہم یہاں کے کرایہ دار نہیں ہیں کہ جب تم چاہو مجھے گھر خالی کرا ڈالو، ہم اس گھر کے حصے دار ہیں، اس پراپرٹی کے حصے دار ہیں۔ ہم کو آپشن تھا اس وقت کہ ہم دوسری جگہ چلے جاتے تھے اور دوسری ملکوں
کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی